دو جمعہ سے محروم ہو گئے۔ دوستوں بھائیوں، یہ اللہ کا عذاب کرونا وائرس، اس کے اندر بھی بہت بڑی بھلائی چھپی ہے، ہمیں معلوم نہیں۔ وہ بھلائی کیا ہے؟ سارے مسلمان ایک ہو جائیں باغ جیسے۔ اللہ ایک ہونے کے لیے یہ کرونا وائرس کو دے کر ساری دنیا کو نرم کر دیا، بلکہ یہ بد نصیب اگر نرم نہیں ہوئیں گے، کتنا گرم ہونے کے باوجود بھی نرم نہیں ہوئیں گے، تو ان کی بد نصیبی ہے۔ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے مکے میں 4 طبقے تھے مسلمانوں کے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے۔ ایک طرف یہود، ایک طرف نصارہ، ایک طرف سابئین۔ یہ کئیوں طبقے تھے، کئیوں نام میں بٹے ہوئے تھے۔ یہ ان کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے، وہ ان کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے، وہ خود اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ ہمارے علاوہ کوئی جنت کو جاتا نہیں بولتے تھے۔ وہی نقل اللہ قرآن میں کر دیا، وَقَالُوا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہود اور نصارہ ہی جنت کو جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی جنت کو جاتے نہیں، اور کو دعویٰ کرتے تھے۔ اللہ اس کے عویض میں پوچھا، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھو ان یہود نصارہ سے، کیا اللہ کے پاس تم لکھ کر لے لیے ہو، اگریمنٹ کر لیے ہو؟ ایسے کچھ نہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا، اچھا عمل کرے گا، اور اسے اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ دوستوں، آج بھی ایک طبقہ سمجھتا ہے کہ میں ہی مسلمان ہوں، میں ہی جنتی ہوں۔ ایک حدیث کو پکڑ لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، میری امت میں 70 کو 3 فرقے ہو جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، 70 کو 2 جہنم کو جائیں گے۔ یہ مشہور حدیث ہے۔ اسی ایک حدیث کو پکڑ کر شیعہ کہتا ہے ہم ہی جنتی ہیں، ہم ہی مسلمان ہیں، باقی کے پورے کافر۔ اسی طرح احمدی جماعت یعنی قادیانی، انہی کا بھی یہی دعویٰ ہے، ہم ایک ہی جماعت جنتی ہیں، مسلمان ہیں، باقی کے پورے کافر ہیں۔ اسی طرح 4 مسلک والے کہتے ہیں جب تک کہ 4 مسلک میں سے کسی ایک مسلک کو نہیں مانتے وہ مسلمان ہی نہیں، وہ لامذہب ہے۔ یہ 4 مسلک والے ہی جنت کو جائیں گے، ان کا وعدہ۔ اور اسی طرح اہل حدیث کا بھی دعویٰ، جب تک قرآن حدیث کو فالو نہیں کریں گے، فرقوں سے نہیں بچیں گے، وہ جنت کو نہیں جائیں گے۔ بھائی یہ سب مل کر اگر ایک ہوں گے یا کرونا عذاب سے بچیں گے، اگر نہیں ایسے ہی جھگڑتے رہیں گے، حضور کی سنت کے اوپر مخالفت کرتے رہیں گے، کوئی سینے پر ہاتھ بنتا ہے، کوئی سینے کے نیچے ہاتھ بنتا ہے، ناف کے اوپر، اگر لڑتے رہیں گے، جھگڑتے رہیں گے، ایک دوسرے کو مار پیٹ کر لیتے رہیں گے، کوئی آمین آہستہ بولتا ہے، کوئی آمین زور سے بولتا ہے، اور کوئی رفع دن کرتا ہے، کوئی رفع دن نہیں کرتا، حساب دینے والا وہ اللہ کو ہے۔ آپس میں تم جھگڑتے رہو گے، ایک دوسرے کو کافر کا فتویٰ ٹھوکتے رہو گے، یاد رکھو آج کرونا عذاب آیا ہے، ایسے کئیوں عذاب آئیں گے اللہ کی طرف سے، پھر تمہارا جینا مشکل ہو جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال نماز پڑھنے کی ترغیب نہیں دیے، زور نہیں دیے کہ نماز پڑھو۔ 13 سال نماز نہیں پڑھا اللہ کے رسول، اللہ بھی کوئی آیت نازل نہیں کریا کہ نماز کو قائم کرو بول کر، اور 13 سال صرف سب کو ایک بنا رہے تھے اللہ کے رسول، سارے مکے مدینے والوں کو ایک بنا رہے تھے، ایک اللہ کی پہچان کرا رہے تھے۔ وہی سنت طریقہ ہم کو اپنانا ہے، ہم بھی سارے دنیا کو ایک بنانا ہے، ایک پربھو پرماتما کی پہچان کرانا ہے، ایک پربھو پرماتما کے قانون پر چلنا ہے، جب یہ چل کے ہر طرح کے عذاب سے بچیں گے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں۔ یہاں مسلمانوں نے کہا، اللہ ایمان والوں سے کہا کہ اہل ایمان والے کون؟ وہ پورے اہل کتاب ایمان والے ہیں، جو بھی اللہ کو ڈر کے عمل کر رہے پورے ایمان والے ہیں۔ تو سارے ایمان والوں کو اللہ فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اللہ جس طرح چاہتا ہے اس طرح اللہ سے ڈرو، ولا تموتن،
तुम ना मरो वअंतुम मुस्लिमून, मरने से पहले मुस्लिमीन बन के मरो, यानी ईश्वर के गुलाम बन के मरो। वातसीमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ, तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ो। वला तफर्रकू, तुम फिरकों में मत बटो। मेरे दोस्तों याद रखो, दुनिया में सिर्फ दो ही जमात हैं, दो जमात, एक अल्लाह की जमात, एक शैतान की जमात। अल्लाह की जमात कौन है? जो एक अल्लाह को मानती है, बिना देखे अल्लाह को डरती है, बिना देखे अल्लाह को मोहब्बत करती है, वो अल्लाह की जमात है। चाहे उसका नाम राम हो, लक्ष्मण हो, गणेश हो, सुरेश हो, अब्दुल्ला हो, अब्दुल रहमान हो, अगर उस प्रभु परमात्मा को बिना देखे मान रहे हैं, बिना देखे मोहब्बत कर रहे हैं, याद रखो वो अल्लाह की जमात है। और इसके अपोजिट वो शैतान की जमात है, जो अल्लाह वालों से लड़ते हैं, जो एक अल्लाह को मानते हैं, उनसे जो लड़ते हैं, वो शैतानी जमात है। याद रखो, ये शैतानी जमात का कमजोर पड़ती है जब सब के सब मिलकर अल्लाह की जमात बन जाते हैं। इसीलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, अल्लाह की जमात पर अल्लाह का हाथ होता है। याद रखो, अल्लाह की जमात सिर्फ एक होती है। याद रखो, उस जमात का नाम सिर्फ मुस्लिमीन होता है, इसके अलावा उस जमात का नाम कोई नहीं होता। उस जमात का काम क्या होता है? अल्लाह फरमा दिया, कुंतुम खैर उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत हो, खैर वाली उम्मत हो। तुम्हारा काम क्या है? उखरजत लिन्नास, सारे इंसानों को उस एक अल्लाह प्रभु परमात्मा की पहचान कराना। उखरजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ, और तुम अच्छाई को आम करने वाले, वतनहौना अनिल मुनकर, बुराइयों को मिटाने वाले। अच्छाई क्या है? कुरान को तुम दुनिया को कुरान की पहचान कराना, यह सबसे बड़े अच्छाई है। और बुराई क्या? कुरान के अपोजिट लड़ने वालों को अल्लाह की बात बोल के डराना, यह सबसे भली बात है। और तुमिनुना बिल्लाह, तुम अल्लाह के ऊपर ईमान रख के जिंदगी को गुजारने वाले हो, यह अल्लाह पहचान करा दिया। दोस्तों भाइयों, हर जुम्मा इसीलिए आता है कि लोगों को अल्लाह की पहचान कराएं, एक प्रभु परमात्मा की पहचान कराएं, इसीलिए जुम्मा आता है।